अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं जिमल वॉइस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प नावल तुझ संग लागा जिया लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मोहब्बत, नफ़रत और बदगुमानी की एक अलग दास्तान सुनने को मिलेगी। इसमें ज़मान खान की सर्द महरी और नायाब की ज़िद की एक अलग दास्तान रकम है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानिब। आप दोनों को ये निकाह मुबारक हो। मौलवी साहब की आवाज़ जैसे ही डाइनिंग रूम की खामोशी में गूंजी, वहाँ बैठे चंद करीबी मेहमानों के चेहरों पर एक मोहतात सी मुस्कुराहट उभर आई और वो मुबारक सलामत देने लगे। नायाब का चेहरा गुस्से, बेबसी और एक अजीब सी उलझन से सुर्ख हो रहा था। उसने खोई हुई निगाह अपने सामने सोफे पर बैठे उस शख्स पर डाली जो इंतहाई सुकून और सर्द मैरी से बैठा था, जैसे उस सब का उससे कोई असर ही ना हो। जरमान शाह, ये वो शख्स था जिसका नाम उसने सुन रखा था और शायद कभी बाबा के फ़ोन में तस्वीर भी देखी हो, लेकिन हकीकत में उसे एक हफ्ता पहले ही मिली थी और आज वो उसके शौहर के रूम में उसके सामने बैठा था। नायाब से मजीद उस घुटन ज़दा माहौल में बैठा नहीं गया और वह एक झटके से अपनी जगह से उठी और किसी की भी परवाह किए बगैर तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। पीछे डाइनिंग रूम में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उसके चचा सरमद शाह ने फ़ौरन मुस्कुराकर बात को संभाल लिया, जबकि जरमान ने अपनी जगह से उठने की ज़रा भी जहमत नहीं की, बस खामोशी से ज़रियाब को जाते हुए देखता रहा। उधर ज़रियाब ने दहाड़ से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सामने रखी ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान एक ही गुस्से भरे हाथ से फर्श पर गिरा दिया। शीशे की बोतलें और परफ्यूम्स टूटने की जोरदार आवाज़ आई, लेकिन उसके अंदर का तूफान कम नहीं हुआ। वो पागलों की तरह बैठ के चादरें खींचने लगी। बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो रोते हुए बेड के किनारे पर गिर गई। सिर्फ एक हफ्ता पहले आप मेरे पास थे बाबा, और आज आप मुझे इस अजाब में धकेल कर चले गए। ये कैसी वसीयत थी बाबा कि अगर मैं जरमान से निकाह नहीं करूंगी तो आपकी सारी मेहनत, सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। आप तो जानते थे कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर आपने मुझे उस शख्स के साथ क्यों बांध दिया जो मेरा चचाजाद होने के बावजूद मेरे लिए एक मुकम्मल अजनबी है। वो हिचकियां लेते खुद से शिकवे कर रही थी। उसे अपने बाबा से ऐसी जालिमाना शर्त की हरगिज उम्मीद नहीं थी। वो तो इनकी इकलौती और लाडली बेटी थी, फिर वफात से पहले उन्होंने इतना कठोर फैसला क्यों किया? ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ बेटा, दरवाज़ा खोलो। दरवाजे के पार से ताहिर मामू की फिक्रमंद आवाज़ आई तो नायाब ने सख्ती से अपने आंसू साफ किए और बोझल कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला। ताहिर मामू से रोता देखकर जल्दी से अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी बच्ची, खुद को संभालो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना अजियतनाक है, लेकिन हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। ताहिर मामू ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए नहायत हमदर्दी से कहा, क्या रास्ता नहीं था मामू? बाबा ने ये शर्त रखी ही क्यों? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो जहान भाई की डेथ पर तज़ियत करने दुबई गए थे, फिर अचानक मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? नायाब ने रोते हुए पूछा, बेटा, तुम जानती हो तुम्हारे बाबा और तुम्हारे चचा सरमत में कितनी मोहब्बत थी। ताहिर मामू ने उसे कंधे से पकड़कर बेड पर बिठाते हुए तसल्ली दी। सरमत का बाहर का वीज़ा लगा तो वो फैमिली लेकर हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो गया, जबकि तुम्हारे बाबा बड़े भाई होने के नाते यहाँ पाकिस्तान में ख़ानदानी बिजनेस संभालते रहे। हम सब जानते हैं कि सरमत के दोनों बेटों जरमान और जहान में सिर्फ 1 साल का फ़र्क था, जबकि तुम अपने बाबा की शादी के 15 साल बाद इतनी मिन्नतों मरादों से पैदा हुई थी। सलमान तुमसे पूरे 8 साल बड़ा है और आज तक तुम दोनों ख़ानदानों को कोई ख़ास आना जाना नहीं रहा। तो फिर मुझे उस शख्स के हवाले क्यों कर दिया मामू? नायाब ने गुस्से से उनकी बात काटी। जब जहान की शादी होने वाली है तो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चला गया, तो तुम्हारे बाबा भाई के दुख में फ़ौरन दुबई पहुंच गए। सरमत अपने जवान बेटे की मौत पर टूट चुका था नायाब, और उसने रो रो कर तुम्हारे बाबा से कहा कि मेरा एक बेटा तो चला गया, अब मैं ख़ानदान को मज़ीद बिखरने नहीं दूंगा। और तुम्हारे बाबा जज्बात में आके उन्होंने उसी वक्त जरमान के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। ताहिर मामू ने गहरा सांस लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी सोच उभरी। मुझे तो ये सरमत की सारी गेम लगती है बेटा। उसे जानबूझकर तुम्हारे बाबा की शराफत और उनके दुख का फ़ायदा उठाया ताकि इस सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। ताहिर मामू के लहजे में एक मशकूक सी हमदर्दी थी जो नायाब को यह बावर करवा रही थी कि सिर्फ मामू ही उसके सच्चे खैर ख्वाह हैं और बाकी सब उसकी दौलत के दुश्मन। लेकिन बाबा ने मुझसे पूछा तो था, मामू जब दुबई से आए थे तो उन्होंने बताया था
کہ انہوں نے زرمان سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ نایاب کو وہ دن یاد آیا جب ذیشان صاحب نے دبئی سے واپسی اسے اپنے پاس بٹھا کر یہ خبر دی تھی، اور میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ انہیں منع کر دیں، میں کسی صورت اس شخص کو اپنا شوہر نہیں مان سکتی۔ نایاب کے لہجے میں ضد اور بے بسی تھی۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے بابا اس وقت خاموش بھی ہو گئے تھے، مجھے تو لگا تھا کہ وہ تمہاری بات مان گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا سوچی کہ مجھ سے ذکر تک نہ کیا اور وکیل کو بلا کر اتنی سخت وصیت بنا دی۔ طاہر نے پرسرار انداز میں کہا، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی نا، جو نایاب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ذیشان صاحب کے ذہن میں دراصل کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنی بیوی کے وفات کے بعد 10 سال سے وہ اکیلے ہی نایاب کی پرورش کر رہے تھے، جبکہ طاہر ماموں اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ذیشان صاحب کو اپنے سالے طاہر سے عجیب سی نیگیٹو وائبس آنے لگی تھی۔ ان کی چھٹی حس انہیں خبردار کر رہی تھی، اور ان کے بعد نایاب اکیلی ان کی شاطرانہ دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ چپ تھے، لیکن اندر ہی اندر ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے وکیل کو بلا کر وہ وصیت بنوائی جس میں نایاب کی حفاظت اور مستقبل کی ضمانت زرمان شاہ کے ہاتھ میں دی گئی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اس خطرے سے آگاہ کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وصیت بننے کے ٹھیک 2 دن بعد ہی ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، جسے سب نے ہارٹ اٹیک سمجھا تھا۔ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں بیٹا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی وصیت بنا ڈالی اور اس میں اتنی ظالمانہ شرط رکھ دی کہ نکاح ان کی وفات کے 1 ہفتے کے بعد ہونا چاہیے۔ اگر تم آج انکار کر دیتی نایاب تو یہ ساری جائیداد ٹرسٹ کے پاس چلی جاتی اور میں تمہیں سڑک پر رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں مجبور کیا کہ کم از کم جائیداد تو بچ جائے گی، ورنہ ہم کورٹ میں کیس کر دیتے۔ طاہر کے الفاظ میں ایسی ہمدردی تھی کہ نایاب صرف انہیں اپنا خیر خواہ مانتی تھی، اور اس کا غصہ سامان کے لیے مزید بڑھ گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماموں، نایاب نے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ سب سرمد چاچو اور اس زرمان شاہ کی چال ہے۔ بابا تو کبھی میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس نے بابا کے جذبات سے کھیلا ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں اب آنسو کی جگہ غصہ اور نفرت تھی۔ میں اس زرمان شاہ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گی ماموں۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کس لڑکی سے پنگا لیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی نکاح کر کے مجھ پر حکم چلائے گا، لیکن میں اسے دکھاؤں گی کہ نایاب ذیشان کیا چیز ہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ طاہر ماموں اور نایاب دونوں کی گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھلا اور سرمد صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ نایاب بیٹا کیسی ہو تم؟ سرمد ماموں نے نرمی سے پوچھا۔ نایاب نے ان کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور منہ موڑ لیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا تم اس وقت کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ تمہارے بابا کا جانا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ سرمد صاحب نے بیٹھ کے قریب باتیں کہا، جبکہ طاہر چپ چاپ ایک طرف کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس دبئی جا رہا ہوں نایاب، تم اپنا خیال رکھنا اور یاد رکھنا ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سرمد صاحب نے نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری نظر طاہر پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی نایاب نے ایک طویل اور سکا سانس لیا، جیسے اس کے سینے سے بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ لوگ کیسے اپنے چہرے پر پیار کا نقاب چڑھا لیتے ہیں ماموں، دکھا تو ایسے رہے ہیں جیسے ان سے زیادہ میرا کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ کاش جتنی شفقت انہوں نے مجھے دکھائی ہے وہ سب سچ بھی ہوتا، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ اس شادی کے ذریعے وہ میرے بابا کا بزنس ہڑپ کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نایاب نے غصے سے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے، لیکن غصہ ان آنسو پر حاوی ہو چکا تھا۔ سرمد صاحب باہر آئے تو زمان لاؤنج میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے کو دیکھا اور بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو زمان نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکن اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں زمان کہ میں نے تم پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ سرمد صاحب کی آواز میں ندامت اور دکھ تھا۔ بوجھ نہیں بابا جان، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ زرمان نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔
میں دبئی میں اپنا اتنا بڑا امپائر چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کے کہنے پر یہاں آیا ہوں. میں نے ذیشانت آیا اور آپ کے حکم کی خاطر اس کاغذ پر دستخط تو کر دی ہے، مگر نایاب کا رویہ میرے کے لیے ناقابل برداشت ہے بابا. میں نے بس بے دلی سے ہی صحیح مگر ایک رشتہ جوڑا ہے اور میں اسے نبھانا چاہتا ہوں، مگر اگر وہ میری عزت نہیں کر سکتی تو میں بھی اسے سر پر نہیں بٹھاؤں گا. زرمان کا دو ٹوک انداز سن کر سرمد صاحب نے بس اسبات میں سر ہلایا. میں سمجھتا ہوں بیٹا، لیکن وہ بھی نہ سمجھ ہے. سلمان، ذیشان بھائی کے اچانک چلے جانے نے اسے توڑ دیا ہے. تم بڑے ہو، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا. میں کل واپس جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میرے بھائی کی نشانی اور اس کی بیٹی دونوں کو بکھرنے نہیں دو گے. سرمد صاحب نے اسے گلے لگایا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ زرمان کچھ دیر وہی کھڑا اپنے اندر چلنے والی جنگ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا. پھر وہ بوجھل قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا جو اب اس کا اور نایاب کا مشترکہ کمرہ تھا. اسے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. نایاب نے پورا کمرہ تہس نہس کر رکھا تھا. وہ خود بیٹھ کے کنارے گھٹنوں میں سردیے زاروں کی تار ہو رہی تھی. زرمان کے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، آنکھوں میں نفرت کے شعلے بڑک اٹھے. آپ چلے جائیں میرے کمرے سے. کس کی اجازت سے آپ میرے کمرے میں آئے ہیں؟ نایاب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور غصے سے چلائی. زرمان نے بڑے سکون سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا. یہ کمرہ اب میرا بھی ہے نایاب، اور مجھے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا لہجہ انتہائی پرسکون مگر کاٹدار تھا. آپ صرف ایک کاغذ کی ٹکڑے کی وجہ سے اس گھر اور اس کمرے پر حق نہیں جتا سکتے. میں نہیں مانتی آپ کو اپنا شوہر، نہیں مانتی اس نکاح کو. میں جانتی ہوں آپ کن ارادوں سے یہاں ہیں. آپ اس وصیت کا فائدہ اٹھا کر میرے بابا کا بزنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، اور مجھ پر حق جتانے کا تو سوچیے گا بھی مت. جائیں. نایاب نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زرمان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا. اس نے نایاب کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے انتہائی قریب کر لیا. نایاب کی سانسیں اس کی اس اچانک حرکت اور قربت پر جیسے رک سی گئی. زرمان کی گہری سی آنکھیں نایاب کے چہرے پر جمی تھی اور ان میں ایک ایسی سردی تھی جو نایاب کو اندر تک جما رہی تھی. تمہاری ان بچگانہ باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے نایاب ذیشان. زرمان کی بھاری اور پروقار انداز کمرے کی خاموشی میں گونجی. تم سمجھتی ہو کہ زرمان شاہ کو تمہارے باپ کی اس چند کروڑ کی جائیداد کی ضرورت ہے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے. میں دبئی کا ایک کامیاب ترین بزنس مین ہوں. میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں ایسے 10 گھر اور کھڑے کر سکتا ہوں. اس کی گرفت نایاب کے بازوؤں پر مزید سخت ہو گئی. چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے. نایاب نے تڑپ کر اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زرمان نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا. درد تو میں نے ابھی دیا ہی نہیں ہے مسز زرمان شاہ. یہ جو تم زبان چلا رہی ہو اسے قابو میں رکھنا سیکھ لو. میں نے یہ نکاح کوئی خوشی سے نہیں کیا، صرف اپنے باپ کے حکم کے آگے سر جھکایا ہے. زرمان کی بات پر نایاب کا چہرہ غصے اور خفت سے سرخ ہو گیا. تو پھر دے دو طلاق، ختم کرو اس ڈرامے کو اور جاؤ واپس اپنے دبئی. کس نے روکا ہے تمہیں؟ نایاب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ہمت سے کہا تھا. زرمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا تو نایاب گھبرا کر دیوار سے چپک گئی. طلاق؟ اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی تمہاری مجھ سے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بابا کی وصیت کے مطابق 3 مہینے تک ہم یہ نکاح ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی الگ ہو سکتے ہیں. اگر میں نے تمہیں آج چھوڑ دیا تو یہ سب کچھ ٹرسٹ کو چلا جائے گا اور تم سڑک پر آ جاؤ گی. میرا کچھ نہیں جائے گا، اس لیے کم از کم اگلے 90 دن تک تو تمہیں چپ چاپ مجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا. پتہ نہیں تم مجھے برداشت کرو گی یا میں تمہیں. زرمان نے گہری سانس لی اور مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا. میں گیسٹ روم میں جا رہا ہوں، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے. مزید کسی بحث کا موڈ نہیں ہے میرا. وہ انتہائی پرسکون انداز میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور نایاب وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی. وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اس پر حق جتائے گا یا زبردستی دھمکائے گا، مگر اس کی اس بے نیازی نے نایاب کو مزید الجھن میں ڈال دیا. اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. رات کو سارے مہمان رخصت ہو چکے تھے اور لاؤنج میں صرف سرمد صاحب، زرمان اور نایاب موجود تھے. سرمد صاحب کی دبئی کی فلائٹ تھی اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر نایاب کے سر پر پیار دیا. بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور زرمان تمہیں تنگ کرے تو فوراً مجھے بتانا، میں اس کی کان کھینچوں گا. بس خوش رہو، مجھے پوری امید ہے کہ تم دونوں بہت جلد ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ گے.
फिर उन्होंने जरमान को गले लगाया, कुछ धीमी आवाज़ में उसे समझाया और दुआओं के साथ रुखसत हो गए। सरमद साहब के जाने के बाद खामोश में अजनबियत और भी गहरी हो गई थी। सलमान खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना टैबलेट देखने लगा, जबकि नायाब मुंह बनाए दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी। रजिया आपा, जो कि इस घर की पुरानी और वफादार मुलाजमा थी, जल्दी से किचन से निकल कर आई। बीबी जी, आपके लिए क्या लाऊं? दलिया बना दूं या टोस्ट? रजिया आपा ने मोहब्बत से पूछा। नायाब ने जरमान को तुरछी निगाह से देखा। बस एक स्लाइस और ब्लैक कॉफ़ी दे दें रजिया आपा। रजिया आपा इस बात में सर हिलाते किचन में चली गई। लाउंज में फिर से खामोशी छा गई। नायाब से ये पुरसुकून और खामोश माहौल हजम नहीं हो रहा था। उसे जानबूझकर टीवी का रिमोट उठाकर न्यूज़ चैनल लगाया और आवाज़ काफ़ी ऊंची कर दी। सलमान ने एक लम्हे के लिए नजरें स्क्रीन से हटाई और इंतहाई तहम्मुल से टीवी की तरफ देखा और फिर नायाब की तरफ। अगर खबरें सुननी है तो थोड़ा वॉल्यूम कर लो, और मुझे कुछ ज़रूरी ईमेल्स चेक करनी है। सलमान ने पुरसुकून लहजे में कहा, ये मेरे बाबा का घर है और मुझे ऊंची आवाज़ में टीवी देखने की आदत है। आपको मसला है तो आप गेस्ट रूम में जाकर काम कर लें। नायाब ने तंग कर जवाब दिया और रिमोट को मेज़ पर पटका। सलमान के लबों पर एक दिलकश मगर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। जी बिल्कुल, घर तो तुम्हारे बाबा का है और उनकी मेहरबानी से मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो टैबलेट बंद करते अपनी जगह से उठा, झुक कर रिमोट उठाया और टीवी बंद करके अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली। आप बहुत बदतमीज़ है। नायाब ने गुस्से और उलझन से उसे घूरा। और तुम बहुत जिद्दी। वैसे आज मेरा पहला दिन है ताईजान के ऑफिस में। दुआ करना कि तुम्हारे बाबा की इस अमानत को अच्छे से संभाल सको। वो इसे लाजवाब करता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया, जबकि नायाब पैर पटकती रह गई थी। ज़ीशान इंडस्ट्रीज की शानदार इमारत में जब जरमान शाह की ब्लैक रेंज रोड रुकी तो पूरा स्टाफ पहले ही इस्तकबाल के लिए मौजूद था। वो अपने मखसूस रोबदार डार्क ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ एक मरूब कन खामोशी छाई गई। वो सीधा ट्रैक्टर के केबिन की तरफ गया। अभी उसने केबिन का दरवाज़ा खोला था कि पीछे से एक दरमियानी उम्र के शख्स ने इंतहाई अकीदत और खुशी से उसे आवाज़ दी, जरमान साहब। जरमान ने मुड़कर देखा तो वो शख्स जल्दी से आगे बढ़ा। सर, मेरा नाम अहमद है। मैं ज़ीशान साहब का पुराना और ज़ाती असिस्टेंट हूँ। अहमद साहब की आंखों में नमी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वाकई यहाँ आ गए। सर ने तो मुझे बहुत पहले ही बताया था आपके बारे में। कहते थे कि अहमद देखना, एक दिन मेरा जरमान आकर ये सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेगा। मगर सर, मुझे ये नहीं पता था कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे और मुझे आपका इस्तकबाल इन हालात में करना पड़ेगा। जरमान ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे भी ताईजान के जाने का बेहद दुख है अहमद साहब, मगर अब हमें उनके भरोसे को कायम रखना है। आप मेरे साथ अंदर आए और मुझे पिछले 6 माह की तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स की फाइलें ला कर दें। जरमान ने अपनी केबिन की कुर्सी संभालते हुए अपना प्रोफेशनल रूप धार लिया। कुछ ही देर में अहमद साहब फाइलों का अंबार लिया है। जरमान पूरा दिन केबिन में बंद उन फाइलों का गहरा जायजा लेता रहा। वो दुबई के बिजनेस वर्ल्ड का एक पुराना और मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी अकाबी नज़रों से कोई भी हेरा फेरी छुप नहीं सकती थी। जल्दी से कुछ प्रोजेक्ट्स में बड़ी बेजब्तगियां नजर आने लगी। लाखों रुपए कंपनी के अकाउंट से ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पर निकले हुए थे जिसकी ग्राउंड में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट मौजूद ही नहीं थी। और इन फाइलों पर फाइल दस्तखत जर्नल मैनेजर यानी नायाब के मामू ताहिर साहब के थे। जरमान ने माथे पर बल डाले एक फाइल बंद की। वो जान गया था कि दाल में कुछ काला है, मगर वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो फौरन हंगामा खड़ा कर देता। जो उसने तय कर लिया कि जब तक सारे ठोस सबूत हाथ नहीं आ जाते वो खामोशी से इन घपलों के रास्ते बंद कर देगा। उसने अहमद साहब को बुलाकर तमाम नए प्रोजेक्ट्स और फंड्स की मंजूरी अपने सिग्नेचर से मशरूत कर ली। यूँ 1 महीने का वक्त गुजर गया। सलमान ने खामोशी से कंपनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ताहिर के करप्शन के तमाम रास्ते बंद हो गए। दूसरी तरफ घर का माहौल भी वैसा ही खिंचा हुआ था। सलमान सारा दिन ऑफिस में मसरूफ रहता और रात को काफ़ी देर से घर आता। नायाब को उसकी खामोशी इस कदर मसरूफियत से अजीब सी उलझन हो रही थी। वो कोई ना कोई ऐसा वार ज़रूर करती जिससे सलमान को गुस्सा आए, मगर सलमान उसके हर वार को इंतहाई ठंडे और शरारती अंदाज में नाकाम बना देता। एक दिन सलमान थका हारा घर वापस आया तो लाउंज की सारी लाइट्स बंद थी और नायाब सोफे पर लेटी फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। सलमान ने आते ही लाइट्स ऑन की तो नायाब ने जल्दी से आंखों पर हाथ रख लिया।
آپ کو نظر نہیں آ رہا میں اندھیرے میں سکون سے لیٹی ہوں؟ لائٹس کیوں آن کر دی آپ نے؟ اس نے تن کر پوچھا۔ سلمان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے کے بازو پر رکھتے مسکرایا۔ نظر تو آ رہا ہے، مگر اس گھر میں میرے علاوہ اور کس چیز کا وجود ہے جو تمہیں روشنی میں برداشت نہیں ہو رہا؟ زیمان کا لہجہ قدرے شرارتی تھا۔ مجھے آپ کی ہی صورت برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اندھیرا کیا ہے؟ نایاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سلمان ہلکا سا ہنسا اور جل کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ نایاب نے گھبرا کر پیچھے کی طرف سرکنے کی کوشش کی۔ اتنی ہی الرجی ہے مجھ سے تو پھر میری ہر آہٹ پر میرے دل کی دھڑکن کیوں تیز تمہارے ہو جاتی ہے؟ اور ہاں، یہ جو تم وہاں سارا دن میرے آفس سے واپس آنے کا انتظار کرتی ہو، اسے میں کیا سمجھوں؟ زرمان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نایاب بوکھلا گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سلمان شاہ، میں کیوں آپ کا انتظار کرنے لگی؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کبھی واپس ہی نہ آئے۔ وہ گھبراہٹ میں کھڑی ہوئی تو اس کا دوپٹہ صوفے کے کنارے میں الجھ گیا۔ زرمان نے آگے بڑھ کر انتہائی نرمی سے اس کا دوپٹہ سلجھایا اور اس کے قریب آیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے اس قدر قریب ہونے کا۔ نایاب کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ حق تو بہت پہنچتا ہے مسز زرمان شاہ، مگر ابھی میں اپنا حق استعمال نہیں کر رہا، ورنہ تمہاری یہ بوکھلاہٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ خیر، میں تو جا رہا ہوں سونے، تم بیٹھ کر اندھیرے میں میری ہی صورت کو یاد کرو۔ وہ آنکھ مار کر گیسٹ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ نایاب وہیں کھڑی اپنے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس شخص کی قربت اور اس کے بے باک جملے اسے ہمیشہ لاجواب کر دیتے تھے۔ دوسری طرف طاہر ماموں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ زرمان کی خاموش اور گہری نظریں انہیں اپنے ارد گرد گھیرا تنگ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ آفس میں ان کی حیثیت اب کٹ پتلی جیسی ہو گئی تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا تھا، اور ان کا سب سے بڑا مہرہ نایاب تھی۔ اگلی شام جب نایاب اکیلی لاؤنج میں بیٹھی کافی پی رہی تھی تو طاہر انتہائی پریشان اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ماموں، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ نایاب نے فوراً کافی کا مگ میز پر رکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ طاہر ماموں نے گہری آہ بھری۔ طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے بیٹا، جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے تمہارے بابا کا بنایا ہوا امپائر تباہ ہوتا نظر آ رہا ہو؟ یہ زرمان تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے آفس میں آ کر سارے پرانے اور وفادار ملازمین کی پاور ختم کر دی ہے اور اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ مجھے تو شک ہے نایاب کہ وہ تمہارے بابا کی ساری انویسٹمنٹ اپنے دبئی والے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو ان 3 مہینوں کے اندر وہ اس کمپنی کو کھوکھلا کر دے گا اور ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ طاہر نے انتہائی شاطرانہ انداز میں نایاب کے ذہن میں شک کا بیج بویا۔ نایاب جو پہلے ہی زرمان سے الجھی ہوئی تھی، اسے سن کر غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ میرے بابا کی کمپنی کو تباہ کرے؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ماموں، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ نایاب کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں کیسے روکتا بیٹا، وہ تو اب بن باس بن بیٹھا ہے، آدھے شیئرز کا مالک بھی ہے، مجھے تو کوئی بات بھی نہیں میری سنتا۔ میری مانو تو تمہیں اب آفس جانا چاہیے، تم اس کمپنی کی ڈائریکٹر ہو، اگر تم وہاں موجود ہو گئی تو وہ اتنی آسانی سے اپنی مرضی نہیں چلا سکے گا، اور تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ طاہر نے آخری بار کیا تو بالکل نشانے پہ لگا۔ نایاب کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ کے پھر ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماموں، میں نے اسے کچھ زیادہ ہی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اب مجھے اسے بتانا ہی پڑے گا کہ اس کمپنی کی اصل مالک کون ہے۔ میں کل سے ہی آفس جوائن کر رہی ہوں، دیکھتی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے منمانیاں کرتا ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں ایک نئی جنگ کی چمک تھی، جبکہ طاہر ماموں دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر مسکرا رہے تھے۔ اگلی صبح زرمان کے جاگنے سے پہلے ہی نایاب تیار ہو کر ذیشان انڈسٹریز پہنچ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں طاہر ماموں کی بھری ہوئی پٹیاں گونج رہی تھی اور وہ ہر قیمت پر سلمان کو نیچا دکھانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے مین انٹرنس سے اندر داخل ہوئی تو ریسیپشن پر موجود سٹاف اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گڈ مارننگ مس نایاب، کیسی ہیں آپ؟ ریسیپشنسٹ سارا نے جلدی سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں سارا، احمد صاحب سے کہو کہ فوراً ڈائریکٹر کیبن میں مجھ سے ملے۔ نایاب نے روکھے پن سے جواب دیا اور سیدھا اس کیبن کی طرف بڑھ گئی جو اب سلمان کے زیر استعمال تھا۔ اسے زرمان کی کرسی سنبھال لی تھی کہ احمد صاحب پریشانی کی حالت میں اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم مس نایاب، آپ نے بلوایا، سب خیریت؟ انہوں نے ادب سے پوچھا۔ خیری تو نہیں ہے احمد صاحب، آپ مجھے پچھلے 6 ماہ کی تمام فائنینشیل رپورٹس، بینک سٹیٹمنٹس اور ان تمام پروجیکٹس کی فائلیں لا کر دیں جو حال ہی میں شروع ہوئی ہیں۔ نایاب نے انتہائی سنجیدگی سے حکم دیا۔
احمد صاحب تھوڑا ہچکچائے. مس نایاب، وہ ساری فائلیں تو زرمان صاحب کے پاس ہوتی ہیں. ان کا حکم ہے کہ کوئی بھی فائل ان کی اجازت کے بغیر. ان کی بات ابھی ادھوری تھی کہ نایاب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا. میں اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہوں احمد صاحب، اور مجھے اپنے بابا کی کمپنی کا حساب لینے کے لیے کسی زرمان شاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی وہ فائلیں لے کر آئیں. احمد صاحب خاموشی سے سر ہلا کر چلے گئے، اور کچھ دیر بعد وہ تمام فائلیں لا کر اس کی میز پر رکھ دی، جنہیں نایاب نے فوراً کھول کر ان میں سے زرمان کی مبینہ ہیرا پھیری ڈھونڈنا شروع کر دی. حالانکہ اسے بزنس اور اکاؤنٹس کی اتنی گہری سمجھ نہیں تھی. کوئی آدھے گھنٹے بعد زرمان شاہ کی رینج روڈ جب آفس کے پوچھ میں آ کر رکی تو وہ باہر نکلتی ایک لمحے کے لیے لٹکا. اس کی عقابی نظروں نے وی آئی پی پارکنگ میں کھڑی نایاب کی سفید سپورٹس کار کو فوراً پہچان لیا. یہ نایاب کی گاڑی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اپنے اسسٹنٹ طارق سے پوچھا، جو اسے ریسیو کرنے آیا تھا. سر، وہ مس نایاب آئی ہوئی ہے، ڈائریکٹر کیبن میں بیٹھی ہے، اکاؤنٹس چیک کر رہی ہے. طارق نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تو زرمان کا دماغ پل میں گھما. اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری. اکاؤنٹس چیک کر رہی ہے، وہ بڑبڑایا، اور لمبے ڈھک پڑتا وہ کوریڈور عبور کر کے سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھا. اس نے دہاڑ سے دروازہ کھولا تو نایاب واقعی اس کی کرسی پر بیٹھی فائلیں الٹ پلٹ کر رہی تھی. دروازے کی زوردار آواز پر نایاب نے چونک کر اسے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زرمان طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گیا. کس کی اجازت سے تم یہ سب چیک کر رہی ہو؟ زرمان کی گرجدار آواز کیبن میں گونجی. وہ جانتا تھا کہ طاہر ماموں نے ضرور اسے اپنے مقاصد کے لیے آگے کیا ہے. مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے زرمان شاہ. یہ میرے بابا کا آفس ہے اور مجھے اس کمپنی کی میں ڈائریکٹر ہوں. مجھے پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ میرے بابا کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. نایاب نے بھی فوراً فائلیں میز پر پٹکی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تم بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو نایاب. یہ بچوں کا کھیل نہیں جو تم یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو. چپ چاپ گھر جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو. گھر جاؤں تاکہ آپ پیچھے سے اس کمپنی کو لوٹ سکیں؟ یہ سب میرے بابا نے بہت محنت سے بنایا ہے. کسی بھی راہ چلتے کو دے دوں کیا؟ راہ چلتا؟ یہ لفظ سنتے ہی زرمان کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا. اسے غصے سے آگے بڑھ کر نایاب کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا. نایاب کی سانسیں سینے میں اٹک گئی. وہ زرمان کی اتنی قریب تھی کہ اس کی گرم اور تیز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی. یہ راہ چلتا تمہارا شعار ہے نایاب ذیشان، اور جس دن اپنا حق وصول کیا نا تو کبھی یہ زبان نہیں کھلے گی تمہاری. زرمان کی آواز میں ایک ایسی وحشت اور وارننگ تھی کہ نایاب کے اندر تک سنسنی سی دوڑ گئی. اس کی آنکھوں میں موجود بلا کا غصہ دیکھ کر نایاب کی ساری بہادری کہیں غائب ہو گئی. چھوڑے میرا ہاتھ. نایاب نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زرمان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی. تکلیف تو تم نے ابھی دیکھی بھی نہیں ہے مسز زرمان شاہ. آج رات بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور میرا حق کیا ہے. زرمان نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دروازے کی طرف مڑ گیا. اب چپ چاپ گھر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پورے آفس کے سامنے تمہیں اٹھا کر تمہاری گاڑی میں بٹھا کر آؤں. زرمان کے لہجے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہا. آپ نے ایک خائف نظر اس پر ڈالی اور اپنا بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے کیبن سے باہر نکل گئی. جبکہ زرمان نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا. وہ سمجھ رہا تھا کہ طاہر ماموں نایاب کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں اور اسے اب اس کھیل کو ختم کرنا ہی ہوگا. نایاب جب گھر پہنچی تو اس کا دل ابھی تک زرمان کی کہی ہوئی باتوں پر زور زور سے دھڑک رہا تھا. آج رات بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. زرمان کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اسے ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر رہے تھے. سارا دن وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ زرمان کے اس غصے کا سامنا کیسے کرے گی. رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا. نایاب کچن میں پانی پینے آئی تو رضیہ آپا اسے دیکھ کر رکے. بی بی جی، آپ کے کمرے کی صفائی کر دی ہے میں نے، اور زرمان صاحب کا سارا سامان بھی گیسٹ روم سے نکال کر آپ کے کمرے کی الماری میں سیٹ کر دیا. انہوں نے صبح ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ اب وہ گیسٹ روم میں نہیں رہیں گے. رضیہ آپا کی بات سن کر نایاب کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل گئی تھی. میرے کمرے میں؟ انہوں نے اپنا سامان میرے کمرے میں کیوں رکھوایا رضیہ آپا؟ آپ نے مجھے پوچھا تک نہیں. نایاب نے بوکھلا کر کہا، بی بی جی وہ صاحب ہیں اس گھر کے، مجھے حکم دیا تو میں نے رکھ دیا. ویسے بھی وہ آپ کے شوہر ہیں، ان کا سامان آپ کے ہی کمرے میں ہونا چاہیے نا. رضیہ آپا اپنا کام ختم کر کے چلے گئی جب کہ نایاب کے ماتھے پر اب پسینہ آ گیا. اسے یاد آیا کہ زرمان نے آفس میں کیا کہا تھا.
وہ واقعی آج رات کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ نایاب بوجھل قدموں اور درکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ وہ اندر جانے سے گھبرا رہی تھی اور اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا، مگر اسے گھمانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا پھر واپس لاؤنج میں جا کر سو جائے۔ ابھی وہ واپس مڑنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ اندر سے کھلا، اور اس سے پہلے کہ نایاب کچھ سمجھ پاتی، زرمان نے اس کا بازو تھام کر اسے زور سے اندر کی جانب بھیجا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر دیا۔ نایاب کا توازن بگڑا اور سیدھا زرمان کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ زرمان نے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار کر کے اسے اپنے ساتھ جکڑ لیا۔ نایاب نے گھبرا کر سر اٹھایا تو زرمان کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی تپش اور دیوانگی تھی جو نایاب کو مزید نروس کر رہی تھی۔ چھوڑی مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، اب پیچھے ہٹے۔ نایاب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر زرمان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ صبح تو تمہاری بہت زبان چل رہی تھی مسز زرمان شاہ، بڑی بہادری سے مجھے راہ چلتا قرار دے رہی تھی، اب کیا ہوا، اب کیوں کانپ رہی ہو؟ زرمان نے گدھرے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو نایاب کی ریڑھ کی ہڈی بھی ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، آپ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے سونا ہے۔ نایاب نے اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے غصے سے کہا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زرمان کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پڑی۔ سونا تو مجھے بھی ہے جانے من، مگر تمہاری اس بے لگام زبان کو کچھ علاج کرنے کے بعد جو ہر وقت مجھ پر تانوں کی بارش کرتی رہتی ہے۔ زرمان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو چھوا۔ نایاب کی آنکھیں خوف اور ایک انجانے سے احساس سے بڑی ہو گئی۔ اب بولو جو بولنا ہے، زرمان نے اس کی آنکھوں میں شدت سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ نایاب کوئی بھی لفظ ادا کر پاتی، زرمان نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ نایاب کے تو جیسے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اسے سختی سے زرمان کے کندھوں کو پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زرمان کی گرفت اس قدر مضبوط اور جذبات اس قدر بے قابو تھے کہ نایاب کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن سی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جب زرمان نے اسے چھوڑا تو نایاب ہانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ زرمان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے تم خود اتنی تیکھی ہو، مگر تمہارا ٹیسٹ کافی میٹھا ہے، زرمان نے آنکھ مارتے انتہائی بے باکی سے کہا تو نایاب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ انتہائی گھٹیا اور بے شرم انسان ہے زرمان شاہ، آپ نے مجھ پر زبردستی کی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نایاب چلائی اور پاس ہی رکھا کشن اٹھا کر پوری طاقت سے زرمان کو دے مارا۔ زرمان نے ہنستے ہوئے کشن ہوا میں ہی کیچ کر لیا۔ شوہر ہوں تمہارا، زبردستی کیسی؟ یہ تو میرا حق تھا جو میں نے بہت نرمی سے وصول کیا۔ اب چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ مجھے اپنا حق وصول کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ زرمان نے اسے لاجواب کیا اور اپنا کشن اٹھا کر بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ آپ غصے سے کانپتی واش روم میں گھس گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی اپنے دھڑکتے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے زرمان سے شدید نفرت تھی، مگر ابھی جو کچھ ہوا اس نے نایاب کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ باہر آئی تو زرمان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ نایاب نے اسے دیکھا اور کھا جانے والی نظروں سے وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اسے آج بیڈ پر اس شخص کے ساتھ سونے میں شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے نیاب نے زرمان کے سامنے جانا بالکل کم کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی، جبکہ زرمان اسے دیکھ کر ہمیشہ ایک شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتا۔ طاہر ماموں کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمان نے ان کے تمام ڈی اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے اور وہ مکمل طور پر پھنس چکے تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ زرمان کو راستے سے ہٹائے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک شام انہوں نے نایاب کو اکیلی لاؤنج میں بیٹھے پایا تو انتہائی گھبرائے ہوئے انداز میں اس کے پاس آئے۔ نایاب بیٹا، سب ختم ہو گئے۔ زرمان نے تمہارے بابا کی ساری کمپنی پر قبضہ کر لیا اور وہ سارے انویسٹمنٹس اپنے نام پر ٹرانسفر کر رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تو اس نے مجھے دھمکیاں دی۔ مجھے تو اب تمہاری جان کی بھی فکر ہو رہی ہے بیٹا۔ وہ پراپرٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ طاہر نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نایاب کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا۔
नायाब जो पहले ही सलमान से उलझी हुई थी, ये सुनकर मजीद परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है मामू? आप पुलिस को बताएं, हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? नायाब ने फिक्रमंदी से कहा, पुलिस कुछ नहीं करेगी बेटा, उसके पास सारी लीगल पावर है। वसीयत की वजह से हमें खुद ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि ये धोखा से सब कुछ अपने नाम करवा ले और हमें सड़क पर फेंक दे। तुम एक काम करो। ताहिर मामू ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और नायाब के हाथ पर रख दी। इसे ख़त्म कर दो नायाब, यही एक वाहिद रास्ता है तुम्हारे बाबा की सारी ज़िंदगी की मेहनत और खुद को बचाने का। नायाब ने उस शीशी को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहे हैं आप मामू? आप मुझे कातिल बनाना चाहते हैं? मैं किसी की जान नहीं ले सकती। आप होश में तो हैं? नायाब ने वो शीशी वापस उसके हाथ में देने की कोशिश की, मगर ताहिर ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। पागल मत बनो नायाब, ये तुम्हारे बाबा के खून पसीने की कमाई का सवाल है। वो शख्स एक लुटेरा है जो हमारी शराफत का फ़ायदा उठा रहा है। अगर तुमने आज हिम्मत ना की तो कल तुम्हारे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। रात को दूध में बस 2 कतरे मिलाकर उसको दे देना, किसी को कभी कोई शक नहीं होगा, बस यही समझेंगे कि हार्ट अटैक हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे बाबा को हुआ था। ताहिर मामू ने इंतहाई सफाकी से उसका ब्रेन वॉश किया। नायाब का दिमाग साई साई कर रहा था। वो सलमान से नफरत तो करती थी, उसे नीचा भी दिखाना चाहती थी, मगर उसकी जान लेना ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। मगर ताहिर मामू ने उसके बाबा की जायदाद और मोहब्बत का ऐसा वास्ता दिया कि नायाब का दिमाग माउफ हो गया। उसे कांपते हाथों से वो शीशी अपनी मुट्ठी में दबोच ली। रात के 10 बज रहे थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। सलमान लाउंज के साथ बने छोटे से स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था। नायाब किचन में खड़ी दूध का गिलास हाथ में लिए बुरी तरह से कांप रही थी। उसके हाथ में वो जहर की शीशी थी जो उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही है। उसे आंखें बंद करके ताहिर मामू की बातें याद की कि सलमान उनका सब कुछ छीन लेगा। उसने एक गहरा सांस लिया और शीशी से 2 कतरे दूध में गिरा दिए। दूध का रंग मामूली सा बदला, मगर फिर नॉर्मल हो गया। नायाब ने गिलास ट्रे में रखा और बोझल कदमों के साथ स्टडी रूम की जानी पड़ गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं सलमान उसकी धड़कन न सुन ले। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हुई। सलमान लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। उसने नायाब को अंदर आते देखा तो उसके माथे पर हैरत के बल पड़े। नायाब खामोशी से चलती हुई आई और ट्रे उसकी टेबल पर रख दी। सलमान ने एक नज़र उस दूध के गिलास पर डाली, फिर नायाब के पीले पड़ते हुए चेहरे पर। उसकी अकाबी नजरों से नायाब की घबराहट और माथे पर आया पसीना छुपा नहीं था। सलमान ने लैपटॉप बंद किया और दोनों हाथ मेज पर रखकर इंतहाई गहरी नजरों से नायाब को देखा। इतनी सेवा, वो भी अनचाहे शौहर की। खैरियत है ना? कहीं मारने का इरादा तो नहीं? सलमान का लहजा बज़ाहिर शरारती था, मगर उसकी आंखें सीधा नायाब के अंदर तक झांक रही थी, जैसे उसका इरादा पड़ चुका हो। नायाब का दिल एकदम उछलकर हलक में आ गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, मगर उसने पूरी हिम्मत करके खुद को पुरसुकून जाहिर किया। आपको पीना है तो पी ले, वरना मैं वापस ले चलती। मैं को फारिग नहीं हूं जो आपकी बातें सुने। नायाब ट्रे उठाने लगी, मगर जमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, इतने प्यार से लाई हो तो पी लेता हूँ। वैसे भी अपने हाथों से पिलाओगी तो मैं जहर भी अमृत समझ कर पी लूंगा। जमान ने उसकी आंखों में एक अजीब से यकीन और भरोसे के साथ देखा और गिलास अपने लबों के करीब कर लिए। नायाब की आंखें फटी की फटी रह गई। जरमान की आंखों में मौजूद वो अंधा भरोसा और उसका वो जुमला नायाब के अंदर किसी खंजर की तरह उतरा। उसे याद आया कि वो शख्स चाहे कितना ही उखड़ और मगरूर ही क्यों ना था, उसने कभी नायाब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उस रात भी उसने सिर्फ उसे डराया, मगर कोई हद पार नहीं की। वो मेरा शौहर है, मैं कातिल नहीं बन सकती। नायाब की अंदर की आवाज़ चीखी। इससे पहले कि दूध का गिलास जमान के लबों को छूता, नायाब ने झिपट कर उसके हाथ से गिलास छीना और पूरी ताकत से दूर फर्श पर दे मारा। शीशे के टुकड़े और दूध पूरे फर्श पर बिखर गया। सलमान अपनी जगह पर सुन बैठा रह गया। उसे हैरत से कभी उस टूटे हुए गिलास को देखा और कभी हाँफती हुई नायाब को, जिसके चेहरे पर खौफ, पछतावा और आंसुओं का सैलाब था। नायाब एक लम्हा भी वहां नहीं रुकी और मुंह पर हाथ रखे रोती हुई सीधा अपने कमरे की जानिब आ गई। सलमान को सूरत हाल समझने में 1 मिनट लगा। उसने फर्श पर गिरे दूध का बगौर जायजा लिया। इसमें से एक अजीब सी बू आ रही थी।
اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس دودھ میں واقعی زہر تھا اور طاہر ماموں نے نایاب کو اس حد تک استعمال کر لیا تھا، مگر نایاب نے اسے بچا لیا تھا۔ زرمان غصے اور جذبات کے ایک عجیب سے طوفان میں اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور نایاب بیڈ پر گری زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کیے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ زرمان لمبے ڈگ بڑھتا اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ نایاب نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ جب دے دیا تھا زہر تو مرنے بھی دیتا۔ مسز زرمان ملک، چھینا کیوں میرے ہاتھ سے؟ سلمان کی آواز باری اور درد سے بری تھی۔ تمہاری راہ کا کانٹا ہوں نا میں، نکل جانا ہمیشہ کے لیے، پھر تم اور تمہارے ماموں سکون سے اس دولت پر راج کرتے۔ زرمان نے اسے سختی سے جھنجھوڑا تو نایاب کے آنسوں میں مزید شدت آ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کسی کی جان نہیں لے سکتی، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ زرمان نے اس کا روتا ہوا آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھا تو اس کے اندر کا سارا غصہ جیسے پانی ہو گیا۔ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نایاب کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ نایاب بھی اس وقت اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس نے کوئی مزاحمت دیکھی اور اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں جگڑ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ زرمان نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا اور اسے پرسکون کرنے لگا۔ اگر اتنی ہی نفرت تھی مجھ سے تو مار دینا تھا نا نایاب، کیوں بچایا مجھے؟ ہمدردی ہو رہی تھی مجھ سے؟ زرمان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے انتہائی نرمی سے پوچھا۔ اس لمحے وہ اس کے بہت قریب تھا۔ نایاب کو زرمان کی یہ قربت اور اس کا یہ نرم لہجہ اپنے دل پر اثر کرتا ہوا محسوس ہوا، مگر اچانک طاہر ماموں کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی کہ یہ شخص ان کی ساری دولت ہتھیا لے گا۔ اسے ایک جھٹکے سے خود کو زرمان سے دور کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جگہ اب پھر سے وہی ضدی پن گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی زرمان، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بچایا کہ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی ہے، بلکہ اس لیے بچایا کہ میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ اتنے نرم کیوں بن رہے ہیں۔ آپ میرے بابا کی ساری دولت ہتھیانے آئے ہیں، اس لیے یہ نکاح بھی کیا اور اب یہ محبت کا ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن سن لیں، میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں کرنے دوں گی، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ نایاب نے اپنی دفاع میں وہ الفاظ کہہ دیے جو زرمان کے دل پر سیدھا تیر کی طرح لگے۔ زرمان چند لمحے پہلے اس کے لیے نرم پڑ رہا تھا، اب اس کے چہرے پر غصہ اور سرد مہری چھا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور نایاب کو ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف حقارت تھی، محبت کا ڈرامہ۔ زرمان کے لبوں پر ایک سرد ہنسی نکلی۔ میں زرمان شاہ ہوں نایاب، ایک مشہور اور کامیاب بزنس تائکون۔ ایک دنیا دھم بڑھتی ہے میرے آگے، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہیں لوگ، اور تم مجھے اس دولت اور جائیداد کے لیے سنا رہی ہو، مجھے چور سمجھ رہی ہو۔ زرمان کا لہجہ اتنا اونچا اور گرجدار تھا کہ نایاب سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے پاس تمہاری اس کمپنی اور گھر سے کہیں زیادہ دولت ہے، اس طرح کی 10 کمپنیز اور گھر خرید سکتا ہوں میں، اور رہی بات میں یہاں کیوں اور اب تک یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہوں، تو آؤ میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ زرمان نے انتہائی غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس اسی اسٹڈی روم میں لے آیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ زہر والا دودھ گرا تھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے آپ مجھے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ نایاب نے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر زرمان نے اسے اپنی کرسی کے پاس کھڑا کیا اور ایک جھٹکے سے اپنا لیپ ٹاپ اسکرین آن کر دی۔ دیکھو اسے، یہ ہے تمہارے وہ معصوم ماموں جن کی خاطر تم اپنے شوہر کی جان لینے چلی تھی۔ زرمان نے کچھ فولڈرز اوپن کیے اور اسکرین نایاب کی طرف گھما دی۔ یہ پچھلے 8 ماہ کی بینک ٹرانزیکشنز ہیں، جس میں کمپنی کے فنڈ سے کروڑوں روپے دبئی اور سوئٹزرلینڈ کے ان ڈمی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں جو طاہر ماموں کے نام پر ہے۔ اور یہ دیکھو، اس نے ایک بھاری فائل نایاب کے سامنے میز پر پڑھی۔ یہ ان پروجیکٹ کی تفصیلات ہیں جو صرف کاغذوں پر موجود ہیں، گراؤنڈ پر ان کا کوئی وجود نہیں، اور ان سب پر تمہارے انہی سگے ماموں کے دستک ہے۔ نایاب کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ان دستخطوں کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب آپ نے خود بنایا ہوگا انہیں پھنسانے کے لیے۔ میرے ماموں بے قصور ہیں، وہ میرے بابا کی کمپنی کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ نایاب نے فائل میز پر پھینک دی۔ وہ سچ تسلیم کرنے سے انکاری تھی، اس کا دماغ اس قدر بڑے دھوکے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سلمان نے ایک گہری اور سرد سانس لی۔ افسوس کہ تم آنکھوں دیکھا بھی جھٹلا رہے ہو،
میں بھی یہ سب سامنے نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس سے بھی بڑے ایک جرم کی تہ تک پہنچنا تھا، لیکن مجھے کچھ ایسے ثبوت ملے کہ تایا جان کی ڈیتھ کوئی عام ہارٹ اٹیک نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی تمہارے انہی ماموں کا ہاتھ تھا۔ زرمان کی بات کسی بم کی طرح نایاب کے دماغ پر گری، اس کی قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بکواس بند کریں آپ اپنی۔ نایاب پوری طاقت سے چیخی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرمان نے کچھ کہے بغیر اپنے موبائل سے ایک آڈیو کلپ پلے کر دیا۔ یہ تمہارے بابا کی پرانی ڈرائیور کی کال ریکارڈنگ ہے جسے طاہر نے غائب کروا دیا تھا۔ غور سے سنو اسے۔ کمرے کی خاموشی میں آڈیو گونجنے لگے جس میں ڈرائیور طاہر ماموں سے پیسے مانگ رہا تھا کیونکہ اس نے طاہر ماموں کے کہنے پر ذیشان صاحب کی دل کی دوائیوں کی وہ بوتل غائب کی تھی جو انہیں اس رات دل کا دورہ پڑنے پر فوری چاہیے تھی، اور اس رات طاہر ماموں نے جان بوجھ کر ایمبولینس بلانے میں بھی آدھے گھنٹے کی تاخیر کی۔ آڈیو میں طاہر ماموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو ڈرائیور کو منہ بند رکھنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر اسے زبان کھولی تو اسے بھی ذیشان کی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ نایاب کی پیروں تلے سے جیسے جان نکل گئی، وہ آرام سے کرسی پر گری اور اس نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ماموں بابا سے بہت پیار کرتے تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ نایاب ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مگر اس کے اندر سب کچھ کرچے کرچے ہو چکا تھا۔ ثبوت اتنے پختہ تھے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے وہ فائلیں ہاتھ میں پکڑی اور سیدھا طاہر ماموں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زرمان بھی اس کی حالت دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ طاہر اپنے کمرے میں بریف کیس پیک کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زرمان دودھ والے واقعے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا اور اب ان کا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ راتوں رات فرار ہونے کی تیاری میں تھے۔ نایاب نے دہاڑ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ فائلیں پوری طاقت سے ان کے منہ پر دے ماری۔ یہ سب کیا ہے ماموں؟ بتائیں مجھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے بابا کو نہیں مارا، آپ ان پیسوں کے لیے اتنے اندھے نہیں ہو سکتے، بتائیں مجھے۔ نایاب کی آواز میں ایک دل خراش درد اور چیخ تھی جو پورے گھر میں گونج گئی۔ طاہر ماموں نے بکھری ہوئی فائلوں کو دیکھا اور پھر دروازے پر کھڑے زرمان کو، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور خطرناک تاثر تھا۔ زرمان کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس نے سارا کھیل پلٹ دیا ہے۔ طاہر ماموں سمجھ گئے کہ بازی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اب کوئی بھی ڈرامہ کام نہیں آئے گا۔ وہ اچانک ایک بیانک اور طنزیہ ہنسی ہنسے۔ ہاں، میں نے مارا تمہارے باپ کو اور کوئی دکھ نہیں ہے مجھے اس بات کا۔ طاہر کی اس بے شرمی اور صفاقی پر نایاب کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ وہ صدمے سے پتھرا گئی۔ کیوں ماموں؟ بابا نے تو آپ کو سگے بھائیوں سے بڑھ کر عزت دی تھی، آپ کو اپنے گھر میں رکھا، پھر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ اتنے درندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نایاب روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ طاہر نے انتہائی حقارت اور نفرت سے نایاب کو دھکا دیا جس سے وہ زمین پر گر گئی، اس لیے کہ اس ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھا تھا۔ میں ساری زندگی اس کی غلامی کرتا رہا، اس کے ٹکڑوں پر پلتا رہا اور وہ وصیت میں سب کچھ تمہیں اور زرمان شاہ کو دے گیا۔ اور ہاں، تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ بھی میں نے ہی کروایا تھا۔ باجی کو بھی صرف اپنا شوہر ہی نظر آتا تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں ساری زندگی اس کے شوہر کا غلام بن کے رہوں، اس لیے سب سے پہلے میں نے اسے راستے سے ہٹایا۔ طاہر کی آنکھوں میں جنون اور لالچ ناچ رہا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر اپنی ذہنی توازن کھو چکا تھا، اور اب تمہاری باری ہے نایاب، تم سب مر جاؤ گے تو یہ ساری دولت، یہ امپائر صرف میرا ہوگا۔ طاہر نے دیوانگی میں اپنے پاس میز پر پڑا تیز دھاڑ پھلوں والا چاقو اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر گری ہوئی نایاب کی طرف وار کیا۔ نایاب کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، وہ خوف سے وہیں جم گئی، اس نے چیخ مار کر اپنی آنکھیں بند کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ چاقو اس تک پہنچتا، زرمان جو پوری طرح الرٹ تھا، اسے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر طاہر کے ہاتھ میں ایک زوردار کک ماری۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور زرمان نے طاہر کا گریبان پکڑ کر پوری طاقت سے اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تم نے میرے تایا جان کو دھوکا دیا ہے طاہر، تم نے اس لڑکی کو یتیم کیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زرمان کا غصہ تیت نہیں تھا، وہ طاہر پر مکوں کی بارش کر رہا تھا اور طاہر کے منہ سے خون بہنے لگا۔ زرمان شاید اسے جان سے ہی مار دیتا اگر اچانک پولیس کے سائرن کی آوازیں گھر کے باہر نہ گونجنے لگتی۔ زرمان نے نایاب کو فائلیں دکھانے سے پہلے پولیس کو تمام ثبوت ای میل کر دیے تھے اور انہیں ریڈ کے لیے بلا لیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں پولیس اندر داخل ہوئی اور انہوں نے خون میں لت پت طاہر کو ہتھ گھڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا۔
नायाब वही जमीन पर बैठी खलाओं में घूर रही थी। उसका आखिरी सहारा, उसका भरोसा, उसकी दुनिया, सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। जिस शख्स को वो अपना दुश्मन समझती थी उसका मुहाफिज निकला, और जिस मामू को अपना समझती थी वो दरिंदा निकला। ताहिर मामू को पुलिस घसीटती हुई लेगी, और उस रात के बाद से नायाब की जिंदगी में एक तवील और गहरी खामोशी छा गई। अदालत में केस चला। ताहिर के खिलाफ तमाम सबूत, बैंक स्टेटमेंट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जाली प्रोजेक्ट्स की फाइलें इतनी पुख्ता थी कि उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। जरमान ने दुबई के सारे अहम काम छोड़कर यहीं पाकिस्तान में रहकर नायाब को इंसाफ दिलाया, और सारे सबूतों की रोशनी में ताहिर मामू को ज़िशान साहिब के कत्ल और फ्रॉड के जुर्म में 14 साल की कैद पामुशक्कत की सजा सुना दी गई। इन तमाम महीनों में नायाब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसकी जिद, उसका गुस्सा और उसकी चहक कहीं खो गई थी। वो जरमान से नजरें नहीं मिला पाती क्योंकि उसे अपने रवैये, अपने तानों और ख़ास तौर पर उस जहर वाले दूध पर शदीद शर्मिंदगी थी। वो सारा दिन अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती। जरमान ने भी उसके हाल पर उसे छोड़ दिया था। वो जानता था कि नायाब एक बहुत बड़े सदमे से गुजरी थी, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था, बस दूर से उसका ख्याल रखता और कंपनी के मामला सीधे करता। केस खत्म होने के बाद एक रात नायाब लाउंज से गुजर रही थी कि उसने देखा कि जरमान के कमरे का दरवाज़ा खुला है और वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बैग में रख रहा है। उसका पासपोर्ट और टिकट मेज़ पर पड़े हुए हैं, और नायाब के दिल की धड़कन एकदम रुक गई। वो कपकपाते कदमों से चलते बैठ के कमरे के अंदर दाखिल। आप जा रहे हैं? नायाब की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट, डर और बेपनाह दुख था। जरमान ने अपना काम रोके बगैर उसकी तरफ देखे बगैर सर तहजे में जवाब दिया, हाँ, मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया। दायाजान के कातिल को सज़ा मिल गई और कंपनी भी अब महफूज और ईमानदार हाथों में। वसीयत की शर्त भी ही पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। मैं सुबह की फ़्लाइट से दुबई वापस जा रहा हूँ। नायाब के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी उससे छिनने लगी। वो रोते हुए बेसाख्ता आगे बढ़ी और जरमान का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाएं प्लीज़, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे मत छोड़ें। नायाब के गर्म आंसू जरमान के हाथ पर गिरे तो जरमान ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही सर्दी थी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? तुम तो अभी भी ही समझती होगी कि मैं जायदाद हथियाने के लिए रुका हूँ। तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ और तुम्हारी जान छोड़ दूँ। लो, अब जा रहा हूँ। जरमान का तंज नायाब के दिल को चीर गया। नायाब ने तेजी से नफी में सर हिलाया और बिलक कर रोते सीधा जरमान के सीने से लग गए। उसे अपने दोनों बाजू जरमान की कमर के गिर्द सख्ती से बांध दिए, जैसे उसे जाने नहीं देगी। आई एम सॉरी जरमान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, बहुत बदतमीज़ थी। मैं आपको समझ ही ना पाई। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा और मैं आपको ही अपना दुश्मन समझती रही। प्लीज़ मुझे तनहा मत छोड़े। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी। मेरे पास अब आपके सिवा कोई नहीं है, मुझे मत छोड़े। नायाब उसके सीने में मुँह छुपाए रोती जा रही थी और उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। जरमान का दिल जो इतने महीनों से सख्त था, नायाब की इस तरह टूटकर बिखरने, उसके एतराफ़े मोहब्बत और उसके नरम लम्स से एकदम मौन हो गया। उसे एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में मौजूद सारी सर्दी पिघल गई और उसे अपने मजबूत बाजू नायाब के गिर्द लपेट कर उसे अपने हिसान में ले लिया। उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। अगर मेरा साथ चाहिए तो फिर मेरे साथ ही चलना पड़ेगा मिसेस जरमान, हमेशा के लिए। जरमान की आवाज़ अब बेहद नर्म और मोहब्बत भरे जज्बात से लबरेज थी। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ आप कहेंगे वहीं रहूंगी, बस मुझे खुद से दूर मत करें। नायाब ने सर उठाकर उसकी आंखों में दिखते हुए नम लहजे में कहा। जरमान ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए और उसे अपने हिसार में लेता खुद में कैद कर गया। उस लम्स में बेपनाह मोहब्बत, तलब और इतने महीनों की तड़प और एक दूसरे को पा लेने का सुकून था। नायाब ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की, बस उसने उन जज्बों का भरपूर जवाब दिया। जरमान की मोहब्बत भरे लम्स ने नायाब के अंदर मोहब्बत की एक ऐसी आग जला दी थी जिसने पिछली सारी तलखियों को जलाकर राख कर दिया था। उस रात कमरे की मध्यम रोशनी में उनके दरमियान मौजूद हर गलतफहमी, हर फासला और हर दूरी हमेशा के लिए मिट गई। हर जरमान ने बेपनाह मोहब्बत और नरमी से अपना हक वसूल कर लिया जो वो अब तक रोके बैठा था। 2 दिन बाद जरमान की ब्लैक कार पूरी स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। उसका सामान पिछली सीट पर रखा था। जरमान ने एक हाथ से गाड़ी का स्ट्रिंग संभाले हुए था
जबकि दूसरा बाजू नायाब के गिर्द लिपटा हुआ था, जो अपना सर उसके चौड़े कंधे पर रखे बेहद सुकून से आंखें मूंदे बैठी थी। उसके चेहरे पर अब कोई दुख या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल औरत होने का सुकून और मोहब्बत की चमक थी। जरमान ने मुस्कुराते उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर एक नरम बोसा दिया। नायाब ने मुस्कुराकर उसके बाजू के गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली और गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया, जहां उनकी नई खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी उनकी मुंतज़िर थी। उम्मीद है आपको जमान खान और नायाब की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए जिमल वॉइस को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।